बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लगौरी। आज मेरी गुड लक कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। मेरा एक ड्रीम था कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे पास प्रोफेसर हमाद रज़ा साहब बैठे हुए होंगे, और माशाल्लाह मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ। और इसमें मेरे दोस्त प्रोफेसर रफ़ीक अहमद ख़ान का भी बड़ा हाथ है। उनके ये 40 साल के 45 साल के सर 40 साल का उनका आपस में दोस्ताना है माशाअल्लाह। तो आज ये मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, तो इनसे हम हल्की फुल्की गपशप भी करेंगे और मोहतरम जनाब प्रोफेसर हमाद रज़ा साहब से उनकी शायरी के हवाले से भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हम लोग करेंगे। तो सर जो हैं ये न्यूयॉर्क में होते हैं, यूएसए में, और वहाँ पर ये प्रोफेसर हैं माशाअल्लाह। और इसके अलावा न्यूयॉर्क के जितने भी अदबी मतलब तंजीमें हैं या अदबी हवाले हैं, उनमें भी मोहतरम जनाब प्रोफेसर हमाद रज़ा साहब का अपना एक नाम है। सर मैं आपको वेलकम कहता हूँ सर डीजी खान में, और स्पेशली अपने पास सर। सर ये जो सफ़र है डीजी खान से न्यूयॉर्क का, ये कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कैसे वहाँ पे जॉब आपने सर्च की, और कितने अरसे से वहाँ काम कर रहे हैं सर, ये थोड़ा सा बताएंगे सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गौरी साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ कि आपने करम फरमाया, मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे आपकी मोहब्बतें बटोर सकूँ। मैं हर 2 साल बाद यहाँ हाज़िर होता हूँ महज इस मकसद से कि मेरा राब्ता, मेरा रिश्ता मेरी ज़मीन से, मेरी धरती से जुड़ा रहे, और महज इसीलिए लौट कर आता हूँ। और दोस्तों ने कभी मायूस नहीं किया। जहाँ तक मेरे सफ़र की सवाल है, तो हजूर ऐसा है कि हम्माद ख़ान मीरानी से प्रोफेसर हमाद ख़ान का सफ़र इंतहाई कठिन और दुश्वार गुज़ार रहा है। ज़िंदगी आसान न थी। यहाँ हालात ऐसे हो गए थे कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया था, और शायद दोस्तों की मेहरबानी या मेरा अपना शऊर, कुछ भी कह लीजिए, कि मैंने महसूस कर लिया था कि यहाँ रहना कुछ ज़्यादा आसान नहीं रहेगा मेरे लिए। सो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे हमेशा के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए। टेक्सला से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। फिर 1991 में मैंने अपनी एक तंजीम बनाई हुई थी, यंगस्टर वॉइस, जिसके अंदर नौजवान तबका शामिल था। हमने पहली मरतबा शहर पर मुसल्लत सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ न सिर्फ बाकायदा तंजीम बनाई, बल्कि उसको तहरीक को हमने मुतहर्रिक किया, और एवेंचुअली उसी बुनियाद पर मैंने 91-90 का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शहर की सीट से लड़ा। उससे हार जीत तो मकसद ही नहीं था, सिर्फ लोगों के जहनों से उस दौर के सरदारों और उस दौर के उनके रवैयों के ख़िलाफ़ जो जहनों में खौफ था, उससे रिहाई दिलाना था। और ख़ुदा का शुक्र है कि वो जो शम्मा मैंने जलाई थी अपने दोस्तों के हमरा, उसी का समर है कि आज डॉक्टर अब्दुल करीम साहब भी लीडर बने, मैदान में आए। इसी तरह अलीम शाह साहब भी आए, पिताफ़ी साहब भी आए, ज़रताज गुल भी आई, और बहुत सारे लोगों के नाम आए, और बहुत सारे लोग अभी पर तोल रहे हैं, इसलिए कि उनके जहनों से खौफ निकल गया कि ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी वो तहरीक जो थी वो इंतहाई कामयाब रही, मुस्बत रही, और हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। 92 में मैं टॉफल का एग्ज़ाम पास किया, फिर GRE एग्ज़ाम पास किए जो अमेरिकन रिक्वायरमेंट होती है। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का कॉलेज है, सिटी कॉलेज, मैंने वहाँ अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया न्यूयॉर्क के अंदर। वीज़ा लगवा कर वहाँ न्यूयॉर्क चला गया। वहाँ से मैंने मास्टर डिग्री हासिल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर गौरी साहब वहाँ पर बात बनी नहीं, दिल माना नहीं कि मैं फ़ील्ड में चला जाऊँ, एक मज़दूर की हैसियत से गुम हो जाऊँ, एक इंजीनियर की हैसियत से पैसे बनाते बनाते गायब हो जाऊँ। तो मुझे शौक़ था पढ़ाने का शुरू से ही। फिर मैंने शौक़ में एजुकेशन के अंदर दूसरी मास्टर डिग्री की मर्सी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से। यूँ मेरे पास 2 मास्टर डिग्रीज़ हैं, और भी तीसरी मास्टर डिग्री मैथ के अंदर मैं कर ही रहा था कि मेरी जॉब हो गई। न्यूयॉर्क के अंदर जॉन एफ कैनेडी हाई स्कूल है, उसके अंदर मैंने 10 साल
میتھ پڑھایا اور میں اس وقت نیو یارک کا سرٹیفائیڈ میتھ ٹیچر بھی ہوں ہائی اسکول کا. سو میں نے 10 سال پڑھانے کے بعد ساتھ ساتھ کالجز جانے کا بہت شوق تھا, تو آنریری پروفیسر کے طور پر میں وہاں مختلف کالجز کے اندر پڑھاتا بھی رہا. لیکن خدا کا شکر ہوا کہ ایک کالج نے مجھے آفر کر دی جاب کی کہ اگر آپ آنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس اوپننگ ہے. پھر وہی پروسیس ہوتا ہے ان کا, جو آن لائن اپلائی کیا, یہ کیا, وہ کیا. سو اللہ پاک نے کرم کیا. برانکس کمیونٹی کالج کے اندر, جو کہ سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک کا کیمپس ہے, وہاں فزکس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر میں اس وقت ڈپٹی چیئر پرسن کی حیثیت سے, پروفیسر کی حیثیت سے الیکٹرانکس کا پروفیسر ہوں, اور آج کل میں وہیں الیکٹرانکس پڑھا رہا ہوں. اچھا سر, یہ مجھے بڑی حیرت بھی ہو رہی ہے کہ آپ, اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آپ اردو کے پروفیسر ہیں یا کوئی لینگویج کے پروفیسر ہیں. ابھی سر آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, پھر میتھ جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ اس کے ٹیچر بھی ہیں. تو یہ پھر ادب کا ان سے تعلق کیسے سر, یہ آپ کی مطلب اس میں انہیریٹڈ تھا, کیسے تھا سر؟ ایسا ہے جی کہ میرے والد صاحب شہزادہ ذوالقرنین خان, جو اس شہر کے معروف قانون دان بھی ہیں, ابھی زندہ ہیں, اللہ پاک انہیں لمبی عمر دے, ان کا ادبی ذوق بہت زیادہ. وہ اپنی گفتگو کے اندر اساتذہ کا, وہ بذات خود شاعر نہیں ہیں, مگر اساتذہ کے کلام, مختلف خوبصورت اشعار اردو اور فارسی کے اتنے یاد ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کے دوران اشعار سے اپنی گفتگو کو مزید خوبصورت بناتے ہیں. پھر میرے ابو کے ماموں نورمند خان چانڈیا, جو نور محمد فیضی کے نام سے بہت بڑے سرائکی کے شاعر رہے ہیں, وہ ان کا آنا جانا ہمارے گھر میں ہوتا تھا. تو جب گھر میں آتے تھے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی محفل مشاعرہ برپا ہو جاتی تھی. میں ان کے انداز سے, ان کے اسلوب سے, ان کے خیالات سے, اور پھر ان کو جو پذیرائی اور عزت افزائی ان کی ہوتی تھی, اس سے خاطر متاثر تھا. تو شروع میں جس طرح پیروڈیز کہتے ہیں کہ کسی کا کلام پکڑا, اس کو مزاحیہ بنا کر دوستوں کی توجہ حاصل کی اور محبتیں حاصل کرتا رہا دوستوں کی. پھر آہستہ آہستہ شاعری کی طرف میں لگا رہا, مگر سنجیدہ شاعری کبھی نہیں کی تھی میں نے. شروع میں سنجیدہ اور مزاحیہ شاعری دونوں کرتا رہا. پھر میں اردو اور سرائکی دونوں زبانوں میں شاعری کرتا رہا, لیکن وہاں جا کر نیو یارک میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا, جو کہ شروع میں سرائکی شاعری تھی. وہاں کوئی استاد نہیں تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں ادبی رہنمائی لے سکتا. سو 2000 میں میری پہلی اردو شاعری تخلیقی مجموعہ اردے پکھی کے نام سے آیا, مگر اس کے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں. لیکن اس کتاب کو بھی اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ شمالی امریکہ سے سرائکی زبان میں شائع ہونے والی پہلی کتاب تھی, اور اب تک وہی کتاب ہے. اس کے بعد نہ مجھے سرائکی کے سامع ملے, نہ ہی کوئی استاد ملے, نہ ہی گروپ ملا. سو میں نے سرائکی شاعری فوری طور پر ترک کر کے اردو میں لکھنا شروع کر دیا. یوں اردو شاعری کا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا سر, وہاں پہ مطلب یہ محافل ہوتی رہتی ہیں, مطلب مشاعرے اینول بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ؟ یہ اللہ کا شکر ہے, وہاں پر کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نیو یارک جو ہے وہ اردو کی بہت بڑی بستی ہے. اور اب تو اللہ کے شکر سے ٹیکسس, نیو یارک میں بھی, نیو یارک کے علاوہ ٹیکسس میں, شکاگو میں اور دوسری اسٹیٹس کے اندر بھی مشاعرے ہو رہے ہیں. لاہور سے, انڈیا سے, کراچی سے, پاکستان سے, دنیا بھر سے معروف معتبر اساتذہ شعراء وہاں تشریف لاتے ہیں, اور ہمارے ہاں وہی محفلیں سج جاتی ہیں. مقامی شعراء بھی پڑھتے ہیں. ہمیں ان سے ملنے, ان کو دیکھنے, ان کو پرکھنے, ان کو قریب سے سننے کا موقع ملا, ان سے حوصلہ افزائی لی. تو وہ ایک خوبصورت سی محفلیں سج رہی ہیں آج بھی وہاں پر, خصوصاً حلقہ ارباب ذوق نیو یارک جو ہے بہت بڑی تنظیم ہے. کاروان فکر و فن ایک اور تنظیم ہے. اسی طرح سے بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے طور پر اردو سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ محترم پروفیسر حماد رضا صاحب میرانی صاحب
موجود ہوں اور ان کا کلام نہ سنیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو سر کوئی اپنا کلام سر. جی میں ضرور پیش کرتا ہوں آپ کو. اردو اور سرائکی دونوں میں نے جس طرح عرض کیا کہ میں لکھتا ہوں، تو آپ کو کچھ دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. میں گزارش کیے جا رہا ہوں، میں گزارش کیے جا رہا ہوں، وہ نہیں پر نہیں کر رہے ہیں. اور جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے، اور صاحب جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے اور منصف یقین کر رہے ہیں. دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. لوگ اپنی ہی ناکامیوں پر، لوگ اپنی ہی ناکامیوں پر آفرین آفرین کر رہے ہیں. اس سے حماد شاعر بنا ہے، اس سے حماد شاعر بنا ہے، جو میرے نکتہ چین کر رہے ہیں. دوسروں کا یقین کر رہے ہیں، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. ایک اور غزل سنا دوں آپ کو لگے ہاتھوں کہ عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، نہ ہوا کچھ کرم دیکھتے رہ گئے. ان کے بڑھتے ستم دیکھتے رہ گئے، ان کے بڑھتے ستم دیکھتے رہ گئے، درد پھر بھی ہے کم دیکھتے رہ گئے. اور صاحب شعر ملاحظہ فرمائیے، شاید کسی لائق ہو کہ اس قدر تھا حسین وہ خدا کی قسم، اس قدر تھا حسین وہ خدا کی قسم، ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے. اس قدر تھا حسین وہ خدا کی قسم، ہم خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے. اور سب کو بھر بھر کے ساقی پلاتا رہا، سب کو بھر بھر کے ساقی پلاتا رہا، جام اپنا تھا کم دیکھتے رہ گئے. اور شعر دیکھیے حضور کہ بک رہا تھا قلم بیچ بازار میں، بک رہا تھا قلم بیچ بازار میں، سارے اہل قلم دیکھتے رہ گئے. بک رہا تھا قلم بیچ بازار میں، سارے اہل قلم دیکھتے رہ گئے. بعد مدت کے حماد دیکھا انہیں، بعد مدت کے حماد دیکھا انہیں، اور ان کو دیکھا تو ہم دیکھتے رہ گئے. عمر بھر ہی صنم دیکھتے رہ گئے، نہ ہوا کچھ کرم دیکھتے رہ گئے. اچھا سر، کوئی سرائکی کوئی پوئٹری اگر عنایت کر دیں تو، کیونکہ سرائکی کے بغیر مشاعرہ مکمل نہیں ہوتا ڈی جی خان میں. تو سر بھی ماشاءاللہ سرائکی لکھتے ہیں. میں ضرور سائن تھوڑی اجازت نال. کیکوں ہے ڈر لفظیں دا، کیکوں ہے ڈر لفظیں دا، گھنا لشکر لفظیں دا. کیکوں ہے ڈر لفظیں دا، گھنا لشکر لفظیں دا. چپ دا شیشہ بھنڈے تو، چپ دا شیشہ بھنڈے تو، مار کے پتھر لفظیں دا. چپ دا شیشہ بھنڈے تو، مار کے پتھر لفظیں دا. اور لفظیں نال لکھیں دا راہا، لفظیں نال لکھیں دا راہا، میں ہاں رہبر لفظیں دا. اور دے تسلی رول موئے کو، دے تسلی رول موئے کو، بن کلندر لفظیں دا. اور شعر لکھا ایسے ہی کہ شاعر تھی کہ ویکھاں دن، شاعر تھی کہ ویکھاں دن، دھوکھا اکثر لفظیں دا. شاعر تھی کہ ویکھاں دن، دھوکھا اکثر لفظیں دا. اور گھر حماد ہے بنایا، گھر حماد ہے بنایا، باہر اندر لفظیں دا. کیکوں ہے ڈر لفظیں دا،
گھیرنا لشکر لفظ دا. شکریہ سے سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. میرے پاس الفاظ نہیں سر، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. انشاءاللہ اب یہ رابطہ رہے گا آپ سے، پہلے بھی تھا، انشاءاللہ اب یہ مزید آپ سے کلوز ریلیشن ہوگا. سر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سامعین خصوصی طور پر جو حضرات سن رہے ہیں، جو بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، آئی لو یو آل، آئی لو یو آل. تھینکس لاٹ سر، تھینکس لاٹ، بہت بہت شکریہ سر.